السلام علیکم۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بدترین لاک ڈاؤن کو 42 روز گزر گئے۔ کشمیر کے اندر انسانیت سسک رہی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کڑوا سچ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ہندوستانی اقدامات انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ یورپین پارلیمنٹ سمیت دنیا کے معتبر ادارے کشمیریوں کی آواز سن رہے ہیں، لیکن مصالحت کا شکار بن کر خاموش ہیں۔ ہندوستانی فوج کشمیریوں کی نسل کشی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ عالمی ادارے اگر انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں تو فوری مداخلت کریں۔ عالمی برادری نے انسانیت پر تجارت کو ترجیح دی، اس لیے کشمیر پر سخت رد عمل نہیں دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ممالک کے لیے معیشت اور تجارت انسانوں سے زیادہ اہم ہے۔ اس وجہ سے عالمی برادری نے مقبوضہ کشمیر پر وہ رد عمل نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ بھارت کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر آزاد ملک کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں۔ بھارت کی طاقت کے استعمال سے مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی نے زور پکڑا۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوجیں تعینات ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت ان کو حق کی خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ بھارت کشمیریوں کو یہ حق دینے سے قاصر ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا یک طرفہ طور پر فیصلہ کیا۔ بھارت مقبوضہ وادی کی جغرافیائی خد و خال بدلنا چاہتا ہے اور وادی کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، تاہم بھارت کا یہ اقدام کشمیریوں کو قبول نہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی حکومت مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتی ہے۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ 2 ایٹمی ممالک کے درمیان چھڑنے والی جنگ خطے کے لیے شدید خطرہ ہوگی۔ اگر عالمی ممالک خاموش رہے تو وادی میں حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ مقبوضہ وادی میں تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن جاری ہے۔ نہتے کشمیریوں کو جبری پابندیوں میں جکڑے 42 روز ہو گئے ہیں۔ مسلسل کرفیو کے باعث لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہیں اور نہ ہی ہسپتالوں میں پڑے مریضوں کو ادویات میسر ہیں۔ جگہ جگہ فوج تعینات ہے جس نے مظالم کی ہر حد پار کر لی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی انتہا ہو گئی۔ کرفیو کو 42 روز ہو گئے۔ کشمیری مسلمانوں کو نہ کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہیں اور نہ ہی دیگر ضروریات زندگی مہیا کی جا رہی ہے۔ نہتے کشمیری عوام اپنے حق کی خود ارادیت کی ہر قیمت دینے کو تیار ہیں۔ وادی کے ہر گلی کوچے پر بھارتی فوجی تعینات ہیں جن کی قائم کردہ چیک پوسٹوں پر خطرناک اسلحہ موجود ہے۔ دوسری جانب بھارت کی جنونی مودی سرکار نے کنٹرول لائن پر پاکستان کے ساتھ بھی مسلسل کشیدگی برقرار رکھی ہوئی ہے، جہاں جنگ بندی کی آئے روز کی خلاف ورزیوں اور بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے باعث پاکستان سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہی نہیں سول باشندے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ بھارت پر ایک بہت بڑا دباؤ ہے، مگر مودی سرکار تو اپنی جنونیت میں علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کو تباہ کرنے پر تلی بیٹھی ہے، جس نے 2 ایٹمی قوتوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر کے فی الحقیقت دنیا کی تباہی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ عالمی برادری کو آج بہر صورت اپنا کردار ادا کرنا ہے اور مودی سرکار کے تحس نحس والے ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے، جس کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں کو بروئے کار لا کر مسئلہ کشمیر کا مستقل اور پائیدار حل نکالنا ضروری ہے۔ آج علاقائی اور عالمی امن بلا شبہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اقوام عالم نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کیا تو اس سے بہت بڑا عالمی بحران پیدا ہوگا۔ اس تناظر میں بہتر یہی ہے کہ عالمی قیادتیں اور ادارے آگے بڑھ کر مودی سرکار کے جنونی ہاتھ روکیں اور علاقائی اور عالمی تباہی کی نوبت نہ آنے دیں۔ یہ تمام عالمی برادری اور ہندوؤں کے لیے کڑوا سچ ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایسے ہی بہترین ویڈیوز کے لیے کڑوا سچ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔